بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سال دوم میں افسانہ محشر۔ سب سے پہلے افسانے کی تعریف اور اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ افسانہ ایک ایسی نثری صنف ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو کہانی کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ یہ افسانہ ایک تمثیلی اور علامتی کہانی ہے جو آخرت کی منظرکشی کے ذریعے انسانی کردار کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل، نام یا قوم۔ دنیا میں آپس کی نفرت، حسد اور بے اتفاقی کا نتیجہ آخرت میں بھی ہولناک ہو سکتا ہے۔ پہلا اقتباس دیکھیے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا۔ گرمی کی شدت نے چیونٹیوں اور پرندوں سے لے کر چیتوں اور ہاتھیوں تک کو پریشان کر رکھا تھا۔ جہاں تک نگاہیں پہنچ سکتی تھیں، دنیا ایک چٹیل میدان نظر آ رہی تھی اور زمین ایک تپتے ہوئے توے کی مانند تھی۔ یکایک دور سے ایک گرد اٹھتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کی کچھ وضاحت دیکھیے۔ اس پیراگراف کا موضوع ہے محشر کا منظر اور کہانی کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے ہیڈنگ اس طرح آپ نے عنوان تشریح میں نہیں دینا، تشریح لکھیں گے۔ اس پیراگراف میں افسانے کے مرکزی کردار کی آمد سے پہلے کے ماحول اور منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ افسانے کا آغاز قیامت کے دن محشر کی ایک ہولناک تصویر سے ہوتا ہے۔ ہر طرف شدید گرمی ہے اور سورج بہت قریب ہے، زمین جلتے ہوئے توے کی طرح ہے اور ہر چیز پیاس اور خوف سے بے حال ہے۔ اسی ماحول میں ایک خوبصورت نوجوان جنت کے دروازے پر کھڑا ہے جو دور سے دھول کا ایک بادل اپنی طرف آتا دیکھتا ہے۔ یہ منظر ایک نئے اور اہم واقعے کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں اہم سوال دیکھیے اور اس کا جواب۔ افسانے کے آغاز میں محشر کے ماحول کو کیسے دکھایا گیا ہے؟ جواب، اسے انتہائی گرم، خشک اور خوفناک دکھایا گیا ہے، جہاں سورج کی تپش اور پیاس سے ہر کوئی بے حال ہے۔ دوسرا اقتباس دیکھیے۔ جب گرد قریب پہنچی تو اس میں سے ایک ایسا بوڑھا شخص نمودار ہوا جو پھٹی ہوئی پگڑی، پیوندوں سے اٹی ہوئی چوڑی شلوار اور گریبان اور آستینوں سے آری لمبی قمیص پہنے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ گرد آلود اور پاؤں ننگے تھے اور جو جلدی جلدی اس عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ عمارت کے سامنے پہنچا اور اس میں داخل ہونے لگا تو عمارت کے پاسبان نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے کہاں تھے؟ میں سویا ہوا تھا۔ تشریح میں دیکھیے۔ اس پیراگراف کا جو موضوع ہے، اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ بوڑھے شخص کی آمد اور اس کی بے خبری سے متعلق بات ہوئی ہے۔ اس حصے میں افسانے کے مرکزی کردار بوڑھے شخص کی بدحالی اور اس کی غفلت کو بیان کیا گیا ہے۔ دھول کا بادل جب قریب آتا ہے تو اس میں سے کمزور اور بدحال بوڑھا شخص نکلتا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ گرمی اور تھکن سے چور ہے۔ وہ جلدی سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ نوجوان اسے روک کر پوچھتا ہے کہ وہ کہاں تھا۔ بوڑھے کا جواب سب کو حیران کر دیتا ہے کہ وہ سویا ہوا تھا اور اسے قیامت کا بگل یعنی سور بھی سنائی نہیں دیا۔ اس کی یہ بے خبری اس کی دنیاوی زندگی کی غفلت اور اپنے انجام سے بے پرواہی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں اہم سوال دیکھیے۔ بوڑھے نے اپنے دیر سے آنے کی وجہ کیا بتائی اور اس کی حالت کیسے تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ سویا ہوا تھا اور اسے سور کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھکا ہوا اور پسینے میں شرابور تھا۔ تیسرا اقتباس دیکھیے۔ تھوڑا صبر کریں، آپ کا نام جنتیوں کے رجسٹر میں دیکھ لوں۔ شاید خدا نے آپ پر رحم کیا ہو اور آپ کو جنتیوں میں شامل کیا ہو۔ وہ بے شک بڑا رحیم اور مہربان ہے۔ نوجوان رجسٹر میں اس کا نام تلاش کرنے لگا۔ آپ کا نام یہاں نہیں ہے، یعنی آپ کا نام جنتیوں کے نام میں شامل نہیں ہے، یعنی جناب آپ جنتی نہیں ہیں۔ تشریح دیکھیے۔ بوڑھے کی جنت میں نام کی تلاش اور ناکامی اس پیراگراف کا موضوع ہے۔ یہاں مرکزی کردار بوڑھے شخص کے نام کی جنت کی فہرست میں تلاش اور اس کی مایوسی کا ذکر ہے۔ جنت کا پہرے دار نوجوان بوڑھے کی حالت پر ترس کھاتا ہے اور اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوڑھا اپنا نام کلیڈ ولد ٹہلو بتاتا ہے، لیکن اس کے بلوچی نام میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ بہت کوشش کے بعد نوجوان افسوس کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس کا نام وہاں موجود نہیں۔ یہ سن کر بوڑھا خوف اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ سوال دیکھیے۔ اس میں اہم، جنت کا پاسبان نوجوان بوڑھے پر کیوں مہربان ہوا؟ جواب ہے، اس نے بوڑھے کی حالت زار دیکھی اور یہ سمجھا کہ وہ بے خبر ہے، اس لیے اسے رحم آیا۔ چوتھا اقتباس دیکھیے۔ بابا، اس جگہ کو آراف کہتے ہیں۔ نوجوان نے غصے سے جواب دیا، یہ ان لوگوں کی جگہ ہے جو یہاں چند سال گزارنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، یہاں آپ کا نام نہیں ہے، میری جان تو چھوڑیے۔ تشریح دیکھیے۔ بوڑھے شخص کی آراف کی طرف روانگی اور اس کی مایوسی۔ اس پیراگراف میں مرکزی کردار بوڑھے شخص کا آراف، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام، اس کا سفر اور وہاں بھی ناکام ہونا بیان کیا گیا ہے۔ جنت میں ناکامی کے بعد بوڑھے کو آراف کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور وہ وہاں بھی اسی امید کے ساتھ پہنچتا ہے کہ شاید اس کا نام یہاں فہرست میں ہو، لیکن وہاں پہرے دار بھی اس کی باتوں سے تنگ آ کر اسے دوزخ کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ سوال جواب دیکھیے۔ آراف کی کیا خصوصیت بیان کی گئی ہے اور بوڑھے کے ساتھ وہاں کیا ہوا؟ آراف ان لوگوں کی جگہ ہے جو کچھ وقت بعد جنت میں جائیں گے۔ وہاں بھی بوڑھے کا نام نہیں ملا اور اسے دوزخ کی طرف جانے کا حکم ملا۔ پانچواں اقتباس دیکھیے۔ جب قریب پہنچا تو ایک شخص نے بوڑھے کا خیر مقدم کیا۔ یہ شخص ان دونوں نوجوانوں سے مختلف تھا۔ یہ شخص انتہائی کالا اور بد شکل تھا۔ لیکن آپ کیسے آئے ہیں؟ یہاں تو ہر کسی کو فرشتے لاتے ہیں اور آگ سے بھرے ہوئے کنووں میں پھینک دیتے ہیں، میں حیران ہوں۔ کالا شخص، جو اخلاق اور ہمدردی کے لحاظ سے پچھلے دونوں نوجوانوں سے بہتر تھا، بوڑھے کو دوزخ کی سیر کرانے لگا تاکہ وہ اپنی قوم کو دیکھ سکے۔ تشریح میں دیکھیے۔ اس اہم پیراگراف کا موضوع کیا ہے؟ بوڑھے کی دوزخ میں ملاقات اور تلاش۔ اس حصے میں افسانے کے مرکزی کردار بوڑھے شخص کی دوزخ میں آمد اور اپنی قوم کی تلاش کا آغاز بیان کیا گیا ہے۔ بوڑھا شدید گرمی میں بھاگتا ہوا دوزخ کے قریب پہنچتا ہے۔ وہاں اس کا سامنا ایک بد شکل لیکن ہمدرد دربان سے ہوتا ہے۔ وہ دربان اسے دوزخ میں اپنی قوم کو تلاش کرنے کی پیشکش کرتا ہے اور اسے مختلف کنوؤں میں جلتے ہوئے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ بوڑھا وہاں کسی بھی کنویں میں اپنی قوم کو نہیں پہچان پاتا کیونکہ وہاں کے لوگوں کا رویہ اس کی قوم سے بالکل مختلف تھا۔ اہم سوال دیکھیے۔ دوزخ کے دربان کا رویہ باقی دونوں پاسبانوں سے کیسے مختلف تھا؟ وہ ان دونوں سے زیادہ ہمدرد تھا اور اس نے بوڑھے کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ چھٹا اقتباس دیکھیے۔ آپ کی بات درست ہے، بوڑھے نے جواب دیا، لیکن قوم شکل سے نہیں، کردار سے پہچانی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ہر فرد اس کوشش میں ہے کہ کنویں سے باہر نکل جائے۔ یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، اس پہ توجہ دینی ہے کہ اس نے کیا کہا۔
आपकी बात दुरुस्त है, बूढ़े ने जवाब दिया, लेकिन कौम शक्ल से नहीं किरदार से पहचानी जा सकती है। देखिए, हर फर्द इस कोशिश में है कि कुएं से बाहर निकल जाए। जब एक फर्द कुएं के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने वाला ही होता है तो दूसरे अफराद उसके पांव पकड़कर खींचते हैं और उसे दोबारा कुएं में गिरा देते हैं। इस पैराग्राफ का मौजूद देखिए, कौम के किरदार से पहचान और कहानी का इख्तिताम। यह कहानी का सबसे अहम हिस्सा है जहां मरकजी किरदार बूढ़ा शख्स अपनी कौम की हकीकी पहचान दरियाफ्त करता है। आखिरकार बूढ़ा एक ऐसे कुएं पर पहुंचता है जहां वो अपनी कौम को फौरन पहचान लेता है। दरबान हैरान होता है कि शक्लें बिगड़ने के बावजूद उसने उन्हें कैसे पहचाना। बूढ़ा जवाब देता है कि कौम शक्ल से नहीं बल्कि उसके किरदार से पहचानी जाती है। वो बताता है कि उसकी कौम की पहचान ये है कि वो एक दूसरे की तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं और दूसरों को नीचे खींचते हैं। ये दरअसल दुनिया में उनके बुग़्ज़, हसद और बेइत्तेफाकी का नतीजा था। इस तरह ये अफसाना एक गहरा अखलाकी पैगाम देता है। अहम सवाल देखिए, बूढ़े ने अपनी कौम को किस बुनियाद पर पहचाना? जवाब है, उसने अपनी कौम को उनके बाहिमी बोझ और अदम इत्तेफाक से पहचाना जो एक दूसरे की तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। अफसाने के अदबी मुआसिन खूबियाँ क्या हैं? यह अफसाना सादा लेकिन मुअस्सर प्लाट और अलामती किरदारों के जरिए गहरा सबक देता है। प्लाट किसे कहते हैं? प्लाट से मुराद है तरतीब किस्सा, कहानी की तरतीब। कहानी एक सीधी लकीर में चलती है जिसमें बूढ़े का सफर दिखाया गया है। इस सफर में आने वाली हर रुकावट कहानी को आगे बढ़ाती है और कारी की दिलचस्पी बरकरार रखती है। दूसरे नंबर पर है किरदार निगारी। किरदार हकीकत के बजाय अलामात हैं। बूढ़ा शख्स इंसानी गफलत की अलामत है जबकि नौजवान पासबान अदल और उसूल की निशानदही करते हैं। दोज़ख का दरबान भी एक अनोखा पहलू पेश करता है कि सजा देने वाला भी किसी हद तक हमदर्दी रख सकता है। तीसरे नंबर पर है मुकालमा निगारी। मुकालमे किरदारों की ज़हनी और जज्बाती हालत को जाहिर करते हैं। बूढ़े की परेशान गुफ्तगू और असबानों के मुख्तसर जवाबात कौम शक्ल से नहीं किरदार से पहचानी जाती है जैसा जुमला इस कहानी का सबसे अहम पैगाम बनकर उभरता है। पाँचवें नंबर पर देखिए माहौल और मंजर निगारी। महशर, जन्नत, आराफ और दोज़ख के मनाजिर की तस्वीर कशी कहानी की जज्बाती और अलामती तासीर को बढ़ाती है और कारी के जहन में एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती है।